السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ وما ما الف مدہ ہے، جعلنا نا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ صوت کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے، تحقیق کا مطلب واضح طور پہ پڑھنا ہے، نرم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہا کو واضح نکالنا ہے، مد اصلی ہے۔ بناری، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور را کو باریک پڑھیں گے۔ الا لا الف مدہ ہے۔ ملائکہ، اچھا یہ جو مد ہے لام پہ، یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا مد واجب ہے۔ اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ جب وقف کرنا ہے گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دینا ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا۔ اچھا وما ما الف مدہ ہے، جعلنا نا الف مدہ ہے، عدتہم میم ساکن کا اظہار، الا لا الف مدہ ہے، فتنۃ للذی ذی یا مدہ ہے اور یہ نون تنوین کا ادغام ہے، بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ادھر دیر نہیں لگانی۔ فتنۃ للذین، کئی ساتھی اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ کفروا، کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے۔ اچھا تی یا لین ہے، قین الذین، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ذی یا مدہ ہے، او و مدہ ہے، تل کی تا تا مد اصلی ہے، ویز زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، دا الف مدہ ہے، دل ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو ایمانا، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام کریں گے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ ایمانا ولا یغتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون۔ اچھا جی، ای یا مدہ ہے، ما مد اصلی ہے، نو نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، یور را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تا الف مدہ ہے، بل ذی ذی یا مدہ ہے، او و مدہ ہے، تل کی تا تا مد اصلی ہے، والمؤ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نو و مدہ ہے، ولیقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، للذی ذی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، قلوبہم مرض۔ اچھا جی، فی یا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مرض والکافرون، ضاد کو موٹا ادا کریں گے اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، کا مد اصلی ہے، رو را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا یہ جو ذال پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ اراد اللہ، یہاں را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے اور الف مدہ ہے، اور لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ بہا، ہا مد اصلی ہے، ذا مد اصلی کے اس کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا، اچھا یہ بھی وقف جب کریں گے الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں مد اصلی کیوں کہا جاتا ہے ان دونوں کو؟ اصل میں جو ان کی مقدار ہوتی ہے وہ اصلی ہے، اوریجنل مقدار ہوتی ہے، جو کہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اگر 1 الف سے بڑھ جائے وہ پھر مد اصلی نہیں ہوتی، وہ مد فرعی ہوتی ہیں، ان کی مزید پھر آگے اقسام ہوتی ہیں۔ اچھا جب ملا کے پڑھیں گے تو مثلا کذالک، یعنی کہ اخفا ہوگا نون تنوین کا باریک۔
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. کذا ذا مد اصلی ہے. یضل اللہ، یہاں دیکھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں. کچھ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضاد کو دال کی طرح نہیں آپ پڑھتے، دال کی طرح پڑھنا چاہیے جیسے عرب پڑھتے ہیں. میرے بھائیو، جو اصل چیز ہے وہ اصل ہوتی ہے. آپ اس کا مخرج اور اس کے اندر پائی جانے والی صفات پہ غور کرتے ہوئے جب پڑھیں گے تو کبھی بھی یہ دال کے مشابہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو صحیح پڑھا جائے ضاد کو تو یہ قدر وا کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن وا جو ہے خالص اس کو ادا کرنا بھی غلط ہے. نہ دال کے مشابہ پڑھنا ہے، نہ وا کے، اور نہ ہی زا کے، اور نہ ذال کے. ٹھیک ہے جی، نہ دال کے. اچھا جی، اس کے بارے میں نے ایک مفصل ویڈیو بنائی ہوئی ہے سلسلہ سوال و جواب میں، تو جو پلے لسٹ میں وہ موجود ہیں، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت فائدہ مند مفید ویڈیوز ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے آخر میں اس کا جو ہے وہ لنک ہوگا یہاں. ٹھیک ہے، جب یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہوگی تو یہاں ایک پٹی آئے گی، اس پہ وہ ویڈیوز ہوں گی. اس کو آپ کھولیں گے تو وہ ویڈیوز آپ ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ تمام ویڈیوز آپ دیکھیں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں نون ساکن کا یہ ادغام مع الغنہ ہے. یشاء، شین پہ جو مد ہے مد واجب ہے. یہدی، دی یہ مد ہے. میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، شین پہ جو مد ہے یہ بھی مد واجب ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو. وما ما الف مدہ ہے، جنون و مدہ ہے، ربک را کو موٹا ادا کریں گے، الا لا الف مدہ ہے، ہو جب وقف کریں گے تو ہو پڑھیں گے، ہو. ٹھیک ہے، یہ واو مدہ کی ایک شکل بن جائے گی، واو ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو پھر یہ واو مدہ کی جو ہے وہ سیم ہوگا. تو ملانے کی صورت میں ہوا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وما هي الا ذکری للبشر. اچھا، ما الف مدہ ہے، الا لا الف مدہ ہے، ذک کاف کو ہلانا نہیں ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، مد اصلی ہے. للبشر، یہ جو را ہے جب وقف کریں گے را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں را باریک ہوگی. کلا والقمر، کاف کو باریک، لا الف مدہ، قاف کو موٹا، اس قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، میم کو باریک پڑھنا ہے، را کو وقفاً موٹا پڑھنا ہے، ملانے کی صورت میں باریک پڑھنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے. واللیل اذ ادبر، واللیل لین ہے، اذ اد دال کو ہلا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بر را وقفاً وصلاً را کو موٹا پڑھا جائے گا. والصبح اذا اسفر، صوت کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے. یہ جو مد مد جائز ہے تو یہ را بھی وقفاً وصلاً موٹی پڑھی جائے گی. انہا لإحدى الکبر، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، یہ بھی را وقفاً موٹی پڑھی جائے گی، ملانے کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی. نذیرا للبشر، ذی یہ مدہ ہے، اور یہاں را کو موٹا ادا کریں گے اور نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے. بشر، یہ را بھی وقفاً موٹی پڑھی جائے گی، جب ملا کے پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، شین پہ جو مد ہے مد واجب ہے. شاء منکم، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کم کاف کو باریک پڑھیں گے. میم ساکن کا یہاں اظہار ہے. این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. یتقدم قاف کو موٹا ادا کریں گے، او وولین ہے. یتأخر، اخر خا اور را کو موٹا ادا کریں گے، یہ را وقفاً وصلاً موٹی ہوگی. خا ویسے بھی موٹے حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، ساتھ اخر نہیں کرنا، اخ حمزہ کو باریک پڑھنا، اخر. ٹھیک ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما، یہ نون تنوین کا اقلاب ہے. ٹھیک ہے. نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. بما ما الف مدہ ہے،
را کو موٹا ادا کریں گے، ہی یا مدہ ہے، وقفاً گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. الا اصحاب الیمین، لام پہ جو مدہ مدے جائز ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے، حا مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. فی جنات یتساءلون، فی یا مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ کے قائم مقام مد اصلی، ٹھیک ہے. کھڑی زبر، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. سین پہ جو مدہ یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے جی. لو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. عن المجرمین، یہاں جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، می یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے. اچھا، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اس کے ویسے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی اس کا اصل مقصد ہے. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی مقاصد قرآن جو ہیں، جو قرآن کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، تجوید کے مطابق پڑھا جائے، جس طرح یہ نازل ہوا ہے اس طرح پڑھا جائے. اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ترجمہ بھی پڑھا کریں، جتنا آپ میرے سے سیکھیں اس کا ترجمہ بھی آپ گھر سے لفظی ترجمے والا قرآن مجید منگوا لیں اور آپ اس کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھا کریں. اور یہ بالخصوص یہ جو ہے اس کے بعد جو اگلا سبق ہے اس کا ترجمہ بھی آپ نے لازماً پڑھنا ہے. اس میں بہت اہم بیان ہے، بے نمازیوں کا انجام اس میں بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ مکمل سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.